یہ بندہ توحید کے لیے، ختم نبوت کے لیے ہزارہا میل پیدل چل کے لاہور آیا ہے، اور جب یہ آ رہے تھے تو ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا، اور وہ جھنڈا آپ نے نصب کیا ہے راوی کنارے، اور دعا کی ہے الہ العالمین یہ اسلام کا جھنڈا ہے تا قیام قیامت شہر لاہور پر لہراتا رہے۔ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی بہت سی سٹیز ہیں، مسلمانوں کا بہت انفلوئنس تھا وہاں پر بھی، لیکن جو علی حجویری کی دعا اور تبلیغ نے، جس کو اقبال نے سیلیبریٹ کیا، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم، حجویر کا سید مخدوم امم ہے، امت کا سردار ہے۔ وہ جب نفس کو شکست دے کر رب تعالیٰ کی عبادت اور رب تعالیٰ کی معرفت اختیار کرتا ہے تو وہ درجہ فرشتے سوچ نہیں سکتے، بیکاز فرشتے they are programmed beings ہیں، وہ نوری مخلوق، لیکن ایک طرف نفس کے جھمیلے ہوں اور آپ اس کو شکست دے کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریسرچ اسکالر ہیں سید فہد علی قاسمی سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ تو داتا کی نگری میں تو دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، تیاریاں بھی اب جاری ہیں عرس کی، تو کہیے گا برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام کے لیے جو انہوں نے جو تعلیمات اور ان کا جو کردار رہا ہے، اس پر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اہم ترین شخصیت تھے وہ، تو کیا کردار رہا، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینکس الاٹ، اور آن دی ایو آف دی عرس آف داتا صاحب آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس پلیٹ فارم سے خاص طور پہ ہم اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہیں، ایک بیلنسڈ اپروچ ہے بنیادی طور پہ، توحید باری تعالیٰ، ختم نبوت، صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کاملین، یہ وہ بیلنس ہے، اور سیکٹیرینزم اور فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے چیزوں کو اینالائز کرنے کی کیپیسٹی اور پوٹینشل پیدا کرنا، یہ ہم نے اس شارٹ سیگمنٹ کے ذریعے الحمدللہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہمیں ہندو پاک میں داتا صاحب کا اتنا نہیں پتہ جتنا ویسٹ کو پتہ ہے۔ کشف المحجوب کے انگریزی میں ترجمے ہوئے ہیں، پروفیسر نکلسن جو کہ اقبال کے استاد اور کنٹمپرری تھے، پہلا انگریزی کا ترجمہ کشف المحجوب کا کیا۔ کشف المحجوب کا جو مینیوسکرپٹ ہے، دو مینیوسکرپٹس جو ہیں موجود ہیں، ایک ایران تہران میں موجود ہے، ایک ماسکو رشیا میں موجود ہے۔ صحیح، یہ داتا صاحب ملٹیپل لینگویج میں حضرت کی کتاب کا ترجمہ ہوا، اور لوگوں نے، میں یہاں پہ حوالے بھی لا سکتا ہوں، لوگوں نے کہا کہ دس از انکریڈیبل the kind of scholarship that Ali Hajweri emanates, it's encyclopedic work۔ اور ہمارے یہاں پر بد بختی اور بد قسمتی کا یہ عالم ہے، جو حضرت علی حجویری سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ حضرت علی حجویری کی تعلیمات کیا ہیں، اور چلیں یہ تو پھر شاید محبت تو کرتے ہیں نا، ادب تو کرتے ہیں اولیاء اللہ کا، لیکن بے ادبی کا ایک ایسا طوفان بدتمیزی ہم نے برِ صغیر پاک و ہند کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، ایک کنویں کے مینڈک کی طرف سے، کہ آپ اپنے ہیروز کو، دس از مائنڈ باگلنگ۔ مطلب آپ امیجن کریں، آپ کسی پہاڑی علاقے میں گئے ہوں، آپ کی گاڑی جو ہے وہ کھائی کی طرف جا رہی ہو، اور ایک رضاکار آگے بڑھے اور وہ آپ کی گاڑی کے آگے آئے اور کوئی پتھر رکھ دے یا کوئی چٹان رکھے اور آپ کی گاڑی رک جائے اور آپ کھائی پہ نہ گریں، اور آپ باہر آئیں اور آپ انسٹیٹ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ کہیں کہ یار تم نے یہ جو پتھر تھا نا، یہ ٹائر کے اس اینگل پہ نہیں، اس اینگل پہ رکھنا تھا، تو تمہارا کام یہ تھا کہ تم مجھے پہلے پریکاشن سکھاتے۔ بھائی پریکاشنز آپ نے سیکھنی ہے، گاڑی آپ نے ٹھیک چلانی ہے، اس کا تو یہ کام ہے کہ وہ آپ کو ریسکیو کر کے چلا گیا۔ جب برِ صغیر پاک و ہند میں کروڑوں لوگ جہنم کی طرف وہ جا رہے تھے، تو یہ لوگ تھے جنہوں نے ریسکیو کیا تھا آج۔ ان کو تو صبح و شام ان کو تو دعائیں دینی چاہیے۔ یہاں پہ اسلام کیسے آیا؟ ان لوگوں کی وجہ سے آیا۔ تو حضرت علی حجویری کی اگر تھوڑی سی ہسٹری بھی میں آپ کے سامنے رکھوں، ہی واز بورن ان افغانستان، غزنی افغانستان کا شہر تھا، تعلیم کے لیے نکلے ہیں اپنے والدین کی اجازت سے، افغانستان گئے، ایران گئے، عراق گئے، سینٹرل ایشیا گئے، علماء اولیاء ان سے فیض حاصل کیا،
اور سیریا میں آپ کے مرشد کریم جناب ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. ابو الفضل خطلی ایک بہت بڑے ٹاورنگ ہمسیلف واز اے صوفی مسٹک. انہوں نے حکم دیا جب ان کی تربیت کمپلیٹ ہوئی کہ ہندوستان کے شہر لاہور جانا ہے, تبلیغ کرنی ہے. تب لاہور کہلاتا تھا یہ. لاہور تاریخ میں آتا ہے, کشف المحجوب میں بھی لاہور داس صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے. تو کہا کہ وہاں پہ تو آلریڈی میرا پیر بھائی, میرا بیچ میٹ حسین زنجانی, جس کو عرف عام میں لاہور کی ایک لوکیلٹی ہے نا میرا دی کھوئی, اس کو کہتے ہیں چاہ میرا. تو وہ بزرگ تھے حسین زنجانی کا, آلریڈی پیر بھائی تبلیغ کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ جو ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے, لاہور جائیں. ہی واکڈ. یار آج میں اور آپ نا, ہمیں لاہور سے موٹر وے پہ کسی ایک شہر پہ جانا پڑے, ہم تھک جاتے ہیں, ہم کام نہیں کر سکتے. یہ بندہ توحید کے لیے, ختم نبوت کے لیے 1000 میل پیدل چل کے لاہور آیا ہے. اور جب یہ آ رہے تھے تو ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا, اور وہ جھنڈا آپ نے نصب کیا ہے راوی کنارے, اور دعا کی ہے الہ العالمین یہ اسلام کا جھنڈا ہے تا قیام قیامت شہر لاہور پر لہراتا رہے. انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی بہت سی سٹیز ہیں, مسلمانوں کا بہت انفلوئنس تھا وہاں پر بھی, لیکن جو علی اجویری کی دعا اور تبلیغ نے, جس کو اقبال نے سیلیبریٹ کیا, سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہرم. اجویر کا سید مخدوم امم ہے, امت کا سردار ہے. اور پنجاب میں اور ہند میں وہ جو پہلی شمع اور سیٹلمنٹ دین کی لگائی ہے وہ علی اجویری نے لگائی ہے. تو علی اجویری when he was entering لاہور, تو سامنے اپنے پیر بھائی میرا حسین زنجانی کا جنازہ تھا, اور پھر مرشد کی وہ بات یاد آئی کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں تم جانتے. نہیں جانتے. The spiritual leadership of Lahore had changed, and from that point onwards to this day, لاہور is داتا کی نگری. خواجہ صاحب معین الدین چشتی آئے ہیں, انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا. بابا فرید آئے ہیں, ٹریبیوٹ پیش کیا. جس نے فیض پایا ہے پھر اس نے علی اجویری کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. اور اتنی بڑی کتاب ہے, اتنی بڑی کتاب ہے, کشف المحجوب لاہور میں لکھی گئی. اور اگین دس از اے ویری سیڈ فیکٹ کہ لاہور میں لٹریچر فیسٹیولز ہوتے ہیں, کسی کو کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ لاہور میں لکھی گئی 1000 سال پرانی کتاب, 1000 سال پرانی کتاب, اس کے اوپر بھی کوئی سیشن ہو کہ اس میں داتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جی, داتا صاحب نے توحید کے اوپر چیپٹر باندھے ہیں, معرفت رب تعالیٰ پہ چیپٹر باندھے ہیں. صاحب آپ نے توحید کی بات کی, ان کا مشہور قول ہے کہ نفس کو اگر خواہشات سے دور رکھا جائے تو حقیقت کے دروازے کھلتے ہیں. بہت ہی خوبصورت بات ہے, اس پر بھی کچھ کہیے گا. بے شک, آف کورس, جو نفس کی ریاضت ہے, نفس کے بغیر, اور یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو میں ایک اور اینگل پہ لے کے جاتا ہوں. حضرت علی اجویری نے اس تھیم کو علامہ اقبال واز ڈیپلی انسپائرڈ اینڈ انفلوئنسڈ بائی داتا صاحب. تو علامہ کے ہاں ایک تھیم ہے کہ مجھے فرشتوں سے کمپیئر نہ کرو, میں انسان, کراؤن آف کریشن ہوں, اشرف المخلوق, اشرف المخلوقات ہوں. اس تھیم کو سب سے پہلے حضور داتا صاحب نے اٹھایا تھا 1000 سال پہلے کنسولیڈیٹڈ فارم میں. صحیح. تو فرمایا کہ انسان کو اللہ نے نفس دیا ہے, وہ جب نفس کو شکست دے کر رب تعالیٰ کی عبادت اور رب تعالیٰ کی معرفت اختیار کرتا ہے تو وہ درجہ فرشتے سوچ نہیں سکتے, بیکاز فرشتے they are programmed beings, ہیں وہ نوری مخلوق, لیکن ایک طرف نفس کے جھمیلے ہوں اور آپ اس کو شکست دے کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, یہ بہت بڑی بات ہے. تو حضرت علی اجویری نے کہا کہ دیکھو, فرشتوں کا سردار جبریل 1000 سال رب تعالیٰ کی قربت کے لیے عبادت کرے. رب العزت کی یہ منشا اور حکمت ہے کہ معراج کی رات وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق کی خدمت کرے تو اس کے لیے اعزاز ہے. واہ واہ واہ, کیا بات. کاظمی صاحب, اپنے نفس کو شکست دینے کی جب بات کر رہے ہیں تو اس سے یہ مراد قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے دور ہو جائیں, دنیاوی معاملات سے بھی دور ہو. کیا خوبصورت بات کی ہے. حضرت علی اجویری نے کشف المحجوب کے اندر فرمایا تنہا وہ نہیں ہے جو کسی غار میں ہو, تنہا وہ ہے جو دنیا میں ہو اور دنیا اس کے دل میں نہ ہو. حضرت علی اجویری نے تو پورے سیکشنز لکھ دیے ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فریم ورک ہے, that never ceases to operate, that is always there. آپ نے وہ ساری ذمہ داریاں شریعت کے مطابق, نفس کو شکست دینے کا مطلب ہی یہ ہے
میں غار میں چلا گیا, that is a defeatist approach. جی That is an anti-Islamic approach. حضرت عمر فاروق کو کوٹ کرتے ہوئے کہا, حضرت عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے, صبح و شام دنیا کے اور لوگوں سے ملتے تھے, ایڈمنسٹریشن کرتے تھے, مگر دل ہر وقت رب العزت کے ساتھ تھا. یہ ہے ٹرو تنہائی. وحید تنہا, وحید وہ نہیں جو کہ غار میں تنہا ہو. داتا صاحب کا جملہ, وحید وہ ہے جو دنیا میں رہ کر تنہا ہو. کاظمی صاحب کنکلوڈنگ لائن. کنکلوڈنگ لائن یہ ہے, اپنے ان ہیروز کو کنٹروورشل نہ کریں. These heroes are the true followers and heirs of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا ادب کریں, ان کا شکریہ ادا کریں, ان کے لیے دعا کریں, اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں, اور شکر کریں کہ ان کی تعلیمات کی وجہ سے آج آپ مسلمان ہیں اور آپ کی نسلیں مسلمان ہیں. بہت شکریہ فہد کاظمی صاحب, آپ نے وقت دیا جی, بڑی خوبصورت بات ہوئی. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ تعلیمات پر ہم بھی عمل کر سکیں, اور ہر نوجوان آنے والی جو نسل ہے وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتی